الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوہم من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ ولا یحقرہ۔ آج امام صاحب نے جو ہمارے سامنے خطبہ رکھا ہے وہ ایک بڑے دکھی موضوع کے اوپر رکھا ہے جس سے اس خطے کے سارے لوگ اور امت مسلمہ عمومی طور کے اوپر متاثر ہوئی ہے، اور وہ ہے حلب، ایلیپو کا جو دردناک واقعات ہیں، اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے حلب بین الماضی والحال، یعنی حلب ایلیپو کے حالات ماضی کی روشنی میں اور حالات کے تناظر میں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت رکھی ہے اس کو امام صاحب نے اپنے خطبے کا حصہ بنایا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون، اذن دیا گیا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا گیا ہے، ان کو ظلم کیا گیا ہے، ان کو اجازت دی گئی ہے اس بات کی کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، چنانچہ وہ بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ اور یہ جان رکھو سارے انسانوں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے اوپر پورا قادر ہے۔ اور وہ لوگ سنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہا الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق، بغیر کسی حق کے انہیں قتل کیا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں نکالا گیا، صرف اس وجہ سے الا ان یقولون ربنا اللہ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی ہادی برحق سمجھتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کا قتل و غارت کی گئی، ان کو مارا گیا۔ اس طرف امام صاحب نے توجہ دلا کہ آج میرے اور آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے اس کے اندر انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مات الضمیر الانسانی، کہ انسانی ضمیر کی موت ہو چکی ہے، مر چکا ہے انسانی ضمیر، کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے نہتے لوگوں کے اوپر، معصوم لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر اور بوڑھوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر انسانی خون بہہ رہا ہے، ندیوں کی طرح بہہ رہا ہے، نہروں کی طرح بہہ رہا ہے، لیکن کسی انسان کو کوئی غم نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں اور وطنوں کے اندر بے خبر بیٹھے ہیں، اور اس کے برعکس ایک انہی کے اس علاقے کے اندر انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک خاص عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس طرف امام صاحب نے ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے توجہ دلائی، اور اس کو میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہم اس کی طرف سے فکر مند نہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے متعلق وعید بھی دی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ دیکھو، بچو اس فتنے کی شامت سے کہ جو صرف ان لوگوں تک محدود نہ رہے گی کہ جنہوں نے تم میں سے اس ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کی طرف امام نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں بتایا کہ جو بلاد شام ہے اس کا جو فتنہ ہوگا، یہ جو شر ہوگا، یہ رکے گا نہیں یہاں تک کہ قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ یہاں فتنہ شروع ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ جو فتنے اور قیامت کی گھڑیوں کی ساعتوں کو گنتے رہتے ہیں اور اس کی علامات کو گنتے رہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی وعید ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاتَّقُوا، بچ کے رہو، نہ کہ یہ کہ تم انتظار کرتے رہو کہ فلاں علامت پوری ہو گئی، فلاں علامت پوری ہو گئی۔ ہمارے لیے جو رویہ ہے اس کی طرف امام صاحب نے اس طرح سے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ یہ جو حلب کا شہر، ایلیپو کا شہر ہے، یہ ماضی میں علماء، فقہا، عتبا اور بڑے بڑے طب کے ماہرین، اور یہاں پہ بڑے بڑے ہاسپٹلز تھے، علم کے مراکز تھے، دینی مراکز تھے، یونیورسٹیز تھیں، یہ اس کی پہچان تھی۔
اور آج اس کی پہچان یہ ہے کہ جو اموی مسجد ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے، نور الدین زنگی کے نام سے جو ہاسپٹل ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور اس کی گلیوں میں جہاں کبھی کل بچے اور بزرگ اور لوگ چلا کرتے تھے، آج وہاں پہ چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہر پوری کی پوری جو گلیاں ہیں وہ خون سے بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہوا؟ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا جو اس میں مقام ہے آج کے اس خطبے میں، جو جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، آخر اس شہر کے اوپر یہ فتنے کیوں آئے؟ آخر اس شہر کے لوگوں کا وہ کیا کوئی خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہاں پہ قتل و غارت ہوئی؟ تو اس کو جان رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی جھنجھوڑنے کے لیے کسی علاقے میں زلزلہ لاتے ہیں، کبھی کسی خاص علاقے کے اندر سیلاب لاتے ہیں، کبھی اور کسی قسم کا جھٹکا دیتے ہیں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو بچ گئے ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ اصل میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دکھایا ہے کہ جس مصیبت میں وہ لوگ پھنسے ہیں تم بھی اس سے بچ نہیں سکو گے اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا۔ اگر ہم یہ نہیں جانیں گے، مسلمانوں کا جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ جو یہ دو بڑی سپر پاور کے درمیان اور علاقے کی جو پالیٹکس تھی اس کو سمجھنے سے قاصر رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج خون ہی خون ہے۔ اور خیال رکھیے گا یہ صرف خون شام تک نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے متعلق اور خود قرآن مجید نے بے شمار آیات کے اندر اس کا ذکر کیا، التی بارکنا لہا، وہ زمین جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اس کی ایسی ہواؤں سے مدد کی تھی کہ جو اس کو لے کے چلا کرتی تھی، ریحن، ایسی ہوائیں لے چلتی تھیں کہ الی الارض التی بارکنا لہا، کہ اس کی ایک مہینے کی ہوائیں ہوتی تھیں جو اس کو مسافت میں مدد کیا کرتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نکلتے وقت کہا گیا کہ تم لے کے ان کو نکلو اور اس بستی میں داخل ہو جاؤ جس کے اندر ہم نے الارض التی مقدست اللہ، جس کے اندر جس بستی کو ہم نے مقدس بنایا ہے۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ نکل جاؤ ان بستیوں سے جو جارڈن کے اس طرف تھیں اور اس بستیوں میں داخل ہو جاؤ جو یہ شام کی بستیاں تھیں جن کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی۔ یہ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں سے چند آیات رکھی ہیں میں نے، اور اس کے علاوہ جو امام صاحب نے آج ہمارے سامنے رکھی ہے بات کہ اس شام کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سوتے ہوئے میں کتاب دکھائی گئی جس کی روشنی نکل رہی تھی جو شام تک جا رہی تھی، اتنی اس کی برکت تھی، شام تک جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک آج حدیث رکھی کہ فرمایا امام صاحب نے اذا فسد اہل الشام، دیکھو خیال کرنا کہ اہل شام کے درمیان میں فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فلا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا اگر وہاں پہ فتنے شروع ہو گئے۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت اس وقت تک کامیاب رہے گی، فاتح رہے گی، پریشانیوں سے بچ رہے گی جب تک کہ وہ ان کی نصرت کرے گی۔ کن کی؟ اہل شام کی نصرت کرتی رہے گی۔ لا یضرہم من خذلہم، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ روز قیامت قائم ہو جائے۔ اس وقت ظاہری بات ہے کسی کی نصرت کسی کو فائدہ نہیں دے گی جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ یہ احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور امام صاحب نے فرمایا کہ یہ البانی رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ شام میں حشر و نشر دونوں ہوں گے۔ حشر یہ کہ حشر کا مطلب ہے جمع ہونا اور نشر کا مطلب ہے کہ پھیلنا۔ تو یہاں پہ دجال بھی آئے گا اور یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ بھی جمع ہوں گے اور ان کا مقابلہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ یہ سارے واقعات بھی اسی زمین کے اندر آنے والے ہیں۔ وَيُقْتَلُ فِيهَا الدَّجَّالُ، اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث انہوں نے جس میں 3 بار فرمایا یا توبہ یا توبہ یا توبہ للشام، یا توبہ للشام، شام کے لیے برکت ہو، شام کے لیے برکت ہو، شام کے لیے برکت ہو۔ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ تلک ملائکتن، اس زمین کی طرف فرشتے ہیں جو اپنے باسطو اجنتہا، اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور اس زمین کے اوپر وہ برکتیں کیے ہوئے ہیں۔ اس شام کی فکر کرنا، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی کچھ اقوال سے انہوں نے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی جس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی بات کا خاتمہ کریں گے۔ ہمارے دل میں تڑپ کیوں نہیں،
ہمارے دل میں دکھ کیوں نہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں، بچوں، اپنے بچوں کی طرف نظر ڈال کے دیکھیے کہ ان سے بھی معصوم معصوم بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، زندہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے، یہ سارا زمین خالی ہو جائے اور رافضین کو یہاں پہ موقع مل جائے، یا جو بھی فتنے باز ہیں ان کو یہاں پہ موقع ملے۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث آج انہوں نے امام صاحب نے کوٹ کی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلم، پہلی بات یہ 5 باتیں بتائیں گی۔ ایک تو پہلی بات رشتہ سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلم، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد ولا یخذل، یخذل کا مطلب جو امام نووی رحم اللہ نے اس کو بڑا اچھا مثال دی ہے، یخذل کا مطلب ہے کہ ترک الاعانہ، کسی شخص کی والنصرہ، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنے کو چھوڑ دینا، یعنی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں لا یخذل۔ تو مسلمان نہ تو کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ولا یسلم، اور نہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے، ولا یحقر، اور نہ اس سے نفرت کرتا ہے، حقارت کرتا ہے۔ اب آپ اس حدیث کو دیکھیے اور ہمارا عمومی طور پر رویہ دیکھیے، ہم ان 4 چیزوں میں سے کس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں؟ لا یظلم، ہم ظلم نہیں کر رہے، ولا یخذل، لیکن ہم اس کے بدلے میں ان کو دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں، ویسلم، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ ان کو دشمن جو بھی کچھ کرے، اور ویحقر، ہم ان سے نفرت نہیں کر رہے، لیکن جو ان کے سے نفرت کر رہے ہیں ہم ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے؟ سائلنٹ میجورٹی۔ آج 1.4 بلین مسلمان ہیں دنیا کے اندر، کیا ایک ڈونگا پانی کا پھینکیں تو کوئی رک سکتا تھا اس کے پاس؟ لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اور وہاں پہ قتل و غارت گری ہے۔ پیارے بھائیوں، اس بات کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو آج امام صاحب کا میسج ہے اور جو قرآن کی روشنی میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ دیکھو، بچو اس فتنے سے جس کی شامت صرف ان لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو۔ آج یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے امام صاحب کے اس خطبے کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی مشکلات کو دور فرمائے، ہمارے وہ بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کی ماؤں کو صبر عطا فرمائے، ان کے باپوں کو صبر عطا فرمائے، اور جو بہنیں اور جو عورتیں اور لڑکیاں کٹ مر گئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلمت کی شب کو خاتمہ فرمائے اور وہاں پہ امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے قرب کا موقع نہ بنا دے کہ جس وقت دجال کی آمد ہوگی اس وقت کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہ دے گا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ پناہ مانگا کرتے تھے اس دن سے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن ایمان کی حالت ایسی ہوگی کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے ہاتھ پہ انگارہ نہیں رکھ سکتا، ایسے ایمان بھی نہیں ہوگا۔ نہ میں اور آپ اپنے ہاتھ میں کوئی جلتا ہوا کوئلہ رکھ سکتے ہیں، ہنگارہ جس طرح نہیں رکھ سکتے، ایسے ایمان خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ اس وقت کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب قیامت کی فتنوں سے بھی بچا کے رکھے اور ہمیں اجتماعیت کو مضبوط کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کا مسلمان کو بھائی بنائے، اس کی دکھ درد کو تکلیف کو محسوس کرنے والا بنائے۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دعاؤں سے سہارا لیں، ان کے لیے سفارتی محاذ کے اوپر جتنی ہم کوششیں کر سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس لکھنے والے ہیں وہ لکھیں، اخباروں کے ذریعے، پیٹیشنز کے ذریعے، اقوام متحدہ اور دوسرے اداروں کے ذریعے، اور جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کو لکھیں اور وہاں پہ اس موضوع کو اٹھائیں۔ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی بھی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔